الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی ماہ میں ہوئی۔ اس نسبت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر، آپ کا تذکرہ، آپ کی یاد، آپ کے اقوال کو کہنا اور سننا اور عمل کی نیت سے بیٹھنا سننا، یہ سب باعث اجر و ثواب ہے۔ ہم حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کب، کیسے، کس وقت میں ہوئی، اس مرحلے سے، اس سننے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے جیسے اصحاب فیل ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد 50 یا 55 روز بعد 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اپریل کا مہینہ 570 عیسوی، یہ راجح قول ہے، لیکن علماء، محدثین، مؤرخین نے 8 ربیع الاول کی پیدائش کو راجح قرار دیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش، آپ کا ولادت مسعود، اس دنیا میں ہونا، نبی و آخر الزماں کی حیثیت سے بہت ساری نشانیاں کا ظہور ہوا، جگہ جگہ پر عجیب چیزیں وجود میں آئیں۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی پیدائش عام بچوں کی پیدائش سے الگ تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں جب پیدا ہوا تو مختون پیدا ہوا، یعنی پہلے ہی سے ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ آپ دنیا میں آنے کے بعد آپ کی ختنہ نہیں ہوئی، آپ مختون پیدا ہوئے، ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، پاک صاف ستھرے، کوئی گندگی آلائش آپ پر نہیں تھی۔ جیسے آپ کا وجود ہوا، ساری دنیا میں کفر اور شرک کی جو ظلمتیں تھیں وہ ماند پڑ گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب صبح صادق کے وقت میں دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دنیا میں آنے کے بعد ایران میں، فارس میں بہت سارے عجائب چیزیں وجود میں آئی۔ کسرا بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے محل کے کنگورے خود بخود گر جاتے ہیں، نیچے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ حیران ہوتا ہے، سارے درباریوں کو جمع کرتا ہے، اور اسی کشمکش میں ہوتا ہے کہ ایک اطلاع دینے والے نے اطلاع دیا کہ ایران میں جو 1000 سال سے آگ کی پوجا ہوتی تھی، وہ آگ کبھی بجھی نہیں تھی، اچانک بجھ جاتی ہے۔ تو آنے والے نے جب آ کر اطلاع دی کہ ایران کا آتش کدہ وہ بجھ چکا ہے، ٹھنڈا پڑ چکا ہے، تو اور بھی حیرت میں پڑ گیا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ملک شام کے محلات اچانک ایک چمک سی پیدا ہوئی،
ایک نور سا پیدا ہوا، اس نور میں وہ محلات نظر آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی دنیا کے آنے کے بعد صحابیہ ان کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا میں آنے کے بعد خواب میں دیکھا گیا کہ ستارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھک رہے ہیں اور دنیا میں روشنی پھیل چکی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ میرے گود میں آسمان سے چاند اتر کر آ چکا ہے اور جس کی روشنی ساری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آپ کی آمد سے دنیا میں کفر، شرک کی ظلمتیں ختم ہوں گی، اسلام کا بول بالا ہوگا۔ گویا ابھی سے ان ساری چیزوں کی طرف اشارے ہو رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مسعود ماہ ربیع الاول میں ہوئی تو آپ کے جد امجد نے آپ کا نام محمد رکھا۔ 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ قریش کی دعوت کی، سب نے کہا کہ یہ نام آپ نے کیوں تجویز کیا؟ یہ نام ہم نے تو پہلے کبھی نہیں سنا۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے محمد اس وجہ سے نام رکھا کہ آسمان والے آسمان میں اور زمین والے زمین میں اس بچے کی تعریف کریں گے، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت نے پچھلی آسمانی کتابوں میں بشارت دی، آخر میں ایک نبی آئیں گے، وَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ احمد، محمد، حمد سب کے معنی تعریف کی ہیں، اور کیوں نہ تعریف ہوگی؟ جہاں بھی اللہ کا نام ہے تو قربان جائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اللہ نے قیامت تک کے لیے روشن فرما دیا۔ کلمہ طیبہ جس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہوتا، ایمان والا نہیں ہوتا، اس کلمے کے اندر دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ۔ اذان ہوتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، ہر جگہ پر رسول اللہ، اللہ نے اپنے ساتھ اپنے نبی کا نام روشن کر دیا اور ان کی تعریف فرمائی، اس لیے ساری زمین اور آسمان کی مخلوقات حمد و ثنا کرتی ہیں۔ اس لیے میں عبد المطلب کہتے ہیں میں نے ان کا نام محمد رکھا۔ بس آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کا نام تجویز ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حرم بیت اللہ میں لایا گیا۔ عبد المطلب کے مکان میں ولادت ہوئی۔ آپ سنیں، آپ توجہ دیں اس بات پر، ابو لہب کی باندی صوبیہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی اطلاع ابو لہب کو دیتی ہے۔ ابو لہب فرط محبت میں، جوش میں یوں کہتا ہے کہ تو نے بھتیجی کی ولادت کی خبر دی ہے تو آج سے آزاد ہے۔ صوبیہ کو آزاد کر دی، ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ کیوں نہ ہوتا، نبی آخر الزمان ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اخیر میں آئے ہیں، ظلمتوں کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چند دن گزرتے ہیں تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رضاعت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے قبیلے سے پرانے زمانے میں عورتیں آیا کرتی تھیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دودھ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے قسمت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دودھ مقدر تھا، آپ ان کے گود میں گئیں، آپ گئے۔ پھر اس کے بعد کا سارا واقعہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے بیان میں سنیں گے۔